مقروض ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، تو اس مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس شخص کو بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے، وہ بھی مستحق کی زکوٰۃ ہے کہ اس طرح قرض میں پھنس گیا ہے کہ وہ دو قسم کے مقروض ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جتنا مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ لینا بھی ہوتا ہے، اس کو آپ غارب نہیں کہتے، اس کا تو کاروبار ہے، وہ چل رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے غارب ہوتے ہیں جو پھنس گئے ہیں، الجھ گئے، ان کا کاروبار ڈوب گیا ہے، سرے سے بیچارے الجھ گئے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں، ان کو نئے سرے سے میدان کے اندر کھڑا کریں۔ بعض اوقات ایسے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں ملک کے اندر، ایسے اچھے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، اسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان پر پھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تجارت وہ کر رہا تھا، وہ شخص الجھ گیا ہے کسی وجہ سے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ زکوٰۃ مقروض تاجر کو دو، اس لیے کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں کئی اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کاروبار ہوگا، فیکٹریاں لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، تو سب سے زیادہ مقروض آدمی کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، ایک ابن سبیل ہے، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ایسا شخص جو گھر سے نکل آیا ہے، اس کے گھر میں مال بہت زیادہ تھا لیکن مسافر ہو گیا، جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ اس کے پاس پیسے موجود، ہاں اب یہ مسافر بھی مسافر نہیں رہے، اب تو 1 منٹ لگتا ہے، ایزی پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، آن لائن ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، تو یہ بھی اب حکم باقی، ہاں ایک فی سبیل اللہ لوگ ہیں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، ایک بار سبحان اللہ کہیے سارے، ایک فی سبیل اللہ لوگ، یہ کون؟ یہ مجاہدین اسلام ہے، وہ آدمی کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا تگڑا ہے، لیکن جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے پاس نہ گھوڑا خریدنے کے پیسے، نہ زرہ لینے کے، نہ تلوار لینے کے، اس کے پاس سرمایہ۔ اب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے تو ہٹا کٹا ہے، تجھے کیسے لا گئی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، قرآن مجید نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو وقف ہو جائے، ڈیوٹی کرے، سن لے کان کھول کے، پھر کہے سبحان اللہ، سارے بولیے۔ یہ جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، داغ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں، یاد رکھ، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ ایک فی سبیل اللہ وہ لوگ، وہ طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، دین کا کام ہمہ پہلو ہے، یاد رکھ لیں، یہ مکمل ڈیوٹی مانگتا ہے، بلکہ اگر کوئی ہماری طرح نہیں، کوئی صحیح دین کی ڈیوٹی کرنے والا شخص ہو تو کم از کم ایک دن کے اندر 18 گھنٹے چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے، یہ تھوڑا سے تھوڑا وقت ہے، ہمہ پہلو ڈیوٹی دین مانگتے ہیں، ہمہ پہلو۔ اگر کسی نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے تو شاید اسے 8 گھنٹے اس پر ریسرچ کرنی پڑے، ہمہ پہلو، ہمہ پہلو۔ اور پھر کوئی کس قسم کا سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے فوری طور پر، اور یہ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی پڑھانا آسان ہے، صرف نحو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اصول فقہ کے مسائل اتنے خشک ہوتے ہیں، آپ کو جو علماء جلالی نظر آتے ہیں نا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فقہ کے مسائل اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ مزاج سخت ہو جاتا ہے، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہے، درس نظامی کے 5 بچے ہوں نا اور وہ مکمل عالم بن جائے تو 5 ضلع سنبھال لیتے ہیں۔ ایک عالم دین کتنا علاقہ سنبھالتا ہے؟ ایک پورے ضلع کی ذمہ داریاں ایک عالم پوری کرتا ہے، لوگوں کے فقہی، جزوی، روحانی مسائل تک۔ جو جامع شریعت اور طریقت لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں عام آدمی سے، وہ ورد وظیفے کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، روحانی تربیت کی بھی اور دوسری بھی۔ ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کا دی زکات دئیے بھی، اجی تے ماڑے نو دیاں گے۔ وہ خدا کے بندے، مدارس دینیا کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ آتے ہی غریب گھروں کے، ہمارے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں، اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسکول کی فیس نہیں ادا کر پاتے، وہ یہاں آ جاتے، اور اتنی قسم پرسی کا عالم ہے، اتنی قسم پرسی کا عالم ہے
میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ ہمیں بعض اوقات چوتھے پانچویں سال میں بچے بھیجنے پڑتے ہیں، سرمایہ ہی نہیں ہے۔ ایک بڑے معتبر عالم کو بٹھا کے اس سے تربیت دلانے کا اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے۔ لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، کتابیں، لیکن لوگ اس جانب توجہ، ویسے بھی اللہ خیر کرے، سنیوں نے خرچی بڑی جگہ پہ کرنے ہیں، عرس پہ بھی دینے ہیں، نعت خاں کو بھی دینے ہیں، قوال کو بھی دینے ہیں، اور بھی بڑی جگہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ اور خرچ سنی بر قبور و خان کا۔ کہتے ہیں بات مذہب ساری زندگی علم اور درس گاہ پہ خرچ کرتا ہے، اور سنی اللہ خیر کرے تو مزار ہی پکے کراتا رہتا ہے، وہ گنبد ہی نیا بنتا ہے، اور ابھی بابا جی نے دفن ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی انہوں نے سنگ مرمر لگوا لیا ہوتا ہے۔ وہ خدا کے بندے، ہو سکتا ہے تو مدینہ ہی مر جائے، وہاں گیا عمرے پہ وہیں رہ جائے۔ یہ کس قسم کا مزاج ہم نے اپنایا؟ ہماری درس گاہیں ویران ہیں، علماء کی کتابیں لکھی بھی پڑی ہیں، چھاپنے کو سرمایہ نہیں۔ حالات دیگرگوں ہیں، دین کا کام کرنے والے کچھ لوگ تو ایسے ہیں میری طرح جو دو چار جملے بول دیتے ہیں، عوام میں آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خالص علمی لوگ ہیں، بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت مفتی عبداللطیف صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ مفتی صاحب پوری ڈویژن کے استاد تھے، ڈویژن کے استاد۔ حضرت الحاج حافظ حمید اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر حضرت شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی تک ڈھیروں اور ہزاروں لوگ ان کے شاگرد تھے، لیکن وہ مدرسہ پڑھا کے تو بعد میں آ کے سائیکل کو پنچر لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ روٹی پوری کرنے کو پیسے، وہ کہتے تھے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے بزرگوں نے، ادا کرنی ہے۔ لیکن جو ظلم اور ستم ظریفی ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بد مذہب کا روزنامہ جنگ میں سے وہ کالم نکال کے دکھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میری جماعت نے مجھے فارغ کر دیا، ایک بڑی گاڑی دی ہے، ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر بڑی کوٹھی دی ہے، مکان دیا ہے، 40,000 روپیہ میرے گھر بھیجتے ہیں، اور مجھے میرے بچوں کی فیسیں تک وہ ادا کرتے ہیں، میرے گھر کے بل وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی مجھے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے ٹینشن کوئی نہیں لینی، کھل کے دین کا کام کرنا ہے، کھل کے دین کا کام کرنا ہے۔ آپ کو اگر قلم پکڑنے کے لیے بھی بندہ چاہیے، ہم ایک ملازم رکھ کے دیتے ہیں۔ ہمارے علماء مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، دین کی مزدوروں کی طرح۔ اور ہماری قوم پوچھتی ہے مولوی صاحب روز نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی، مر جائے، ابھی تک بچا ہوا ہے، ابھی تک بچ گیا ہے۔ سنا ہے یہ گاڑی میں پھرنے لگا ہے، اس کو تو چاہیے تھا سائیکل چلاتا ساری زندگی، اور سائیکل سمیت قبر میں جاتا، یہ کس چکر میں آ گیا؟ خدا را کچھ غور کرے۔ مدارس کی حالت خستہ دیگرگوں ہے۔ مدارس وہ لوگ چلاتے ہیں جو طلباء کو وظائف دیتے ہیں۔ بات دور چلی جائے گی، ابھی مجھے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے فضائل کے لحاظ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بچے پڑھتے کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام ابو مالک، اور صاحبین میں بڑا مقام ہے امام ابو مالک کا، فتوے کے لحاظ سے بڑی پائے کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہ امام ابو مالک ہے جن کو ہارون رشید نے قاضی بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا پورے امت مسلمہ کا۔ حضرت امام ابو مالک کے جو والد تھے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بہنیں تھیں، اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو امام صاحب بڑے ذہین تھے، اماں نے اٹھا کے نا ان کو مدرسہ سے، تو ان کو ایک دھوبی کے پاس کام سیکھنے بٹھا دیا کہ کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھ جائے۔ تو فرماتے ہیں میں کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھنے جاتا تو رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ آپ زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھیں گے کوئی کمال کیا ہے وہ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں تو محنتی ہو گئے، ٹھوکریں کھائی۔ تو کہتے ہیں رستے کے اندر امام مالک کا مدرسہ، امام اعظم کا مدرسہ تھا، تو مجھے چونکہ شغف تھا، میں وہاں سے آواز سنتا قرآن کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، تو میرا آگے بڑھنے کو دل نہ کرتا، میں وہی بیٹھ جاتا۔ 1-2 دن میں طلباء میں بیٹھا، امام صاحب کی نظر میں بڑا کمال تھا، انہوں نے کہا بیٹے آگے آ جا، آگے آ گیا، نام پوچھا، کہا بیٹے تو پڑھا کر۔ فرماتے ہیں میں پورا مہینہ امام صاحب کے پاس پڑھتا رہا، مہینے کے بعد اماں نے کہا بیٹا تنخواہ، تو میں نے کہا اماں تنخواہ تو وہ دے گا نا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، تو میں تو پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ کہتے میری اماں جلال کے اندر آئی اور حضرت امام اعظم کے پاس گئی، کہنے لگی تو بچہ ہے مولوی، تجھے خیال کرنا چاہیے، وہ تو بچہ ہے، تو نے میرا بیٹا بٹھا لیا، میری 4 بیٹی ہیں، کون روٹی دے گا؟ خیال کر، کبھی مسلوں سے بھی پیٹ بھرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اماں کی جلالی باتیں سن کے کہنے لگے اماں اسے دین پڑھنے دے،
ایک وقت آئے گا بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھ کر حلوے کھایا کرے گا، بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھے گا یہ اور حلوہ کھائے گا۔ کہنے لگی مولوی مجھے خواب نہ دکھا، کہاں میرا بیٹا اور کہاں بادشاہ، کہاں ہمارا گھر۔ جس طرح آج بڑا اعلیٰ کھانا غذا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں حلوہ کسی کے گھر میں پکتا تھا، بڑی غذا ہوتی۔ 40 سال بیت گئے، امام اعظم کا انتقال ہو گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ امام اعظم نے پوچھا تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اماں کہنے لگی 4 دینار مہینے کے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے 4 دینار اماں تیرے گھر میں ہر مہینے پہنچ جایا کریں گے، بچے کو پڑھ دے دے، اس کا خرچہ میں دوں گا، جس کو آج آپ وظیفے کا نام دیں۔ آپ نے ان کو پڑھایا، عالم بنے، اور جب پڑھ گئے، قاضی بن گئے، ہارون رشید کے دربار میں امام صاحب وصال کر گئے۔ 40 سال کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ اماں کو خط لکھا کہ اماں آ دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اماں گھوڑے پہ بیٹھ کے بغداد گئی، تو ہارون رشید نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو لوگ سارے چلے گئے، تو تخت پہ بیٹھا ہے، حلوہ پکا ہوا تھا۔ کہنے لگا امام صاحب یہاں آ جائے میرے پاس، حلوہ بھی کھاتے رہے اور مجھے بات بھی سمجھاتے رہے۔ آپ اس وقت حلوہ کھا رہے تھے بادشاہ کے پاس، اماں پہنچی، پردہ جیسے ہی اٹھا کے سامنے دیکھا تو چیخ مار کے روئی۔ کہا اماں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ رحم کرے، اس نے 40 سال پہلے کہا تھا رب نے دین کی برکت سے آج میرے بیٹے کو وہ عزت عطا فرما دی۔ تو خدا را مدارس دینیہ کی طرف ضرور خیال کریں۔ مدارس قلعے ہیں دین کے، علماء کو جس طرح ہم نے بے آبرو کر دیا ہے اور جس حال کے اندر ہم نے چھوڑ دیا ہے، میں فرشتہ ہونے کا اعلان نہیں کرتا، کمیاں کوتاہیاں ہیں کمی کوتاہی، لیکن میرے دوست کس جگہ نہیں ہوتی، ہر جگہ ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جہاں زکوٰۃ کا آپ ہر جگہ مصرف بیان کرتے ہیں، وہاں مدارس تک زکوٰۃ لے کے جائیں اور عزت کے ساتھ دے کے آئیں، عزت کے ساتھ۔ گلا تھک جاتا ہے شور کرتے کرتے، لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے، سوچیں گے، وقت لگائیں گے، آپ کو بتا دیں گے، آپ انتظار کیجئے گا، ہاتھ باندھ کے ہم آئیں گے۔ خدا کے بندے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کس طرح کا ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ، اب یہ ہو گئے کچھ مسائل، اب کچھ فضائل سنیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے رستے میں ایک دے گا، زکوٰۃ کا 1 روپیہ دے گا تو میں تجھے 700 گنا کر کے واپس کروں گا۔ کتنے گنا؟ اور یہاں بس نہیں کی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہوں گا بڑھا بھی دوں گا، جس کے لیے چاہوں گا۔ جاگ رہے نا آپ لوگ؟ اگر یہاں اعلان ہو جائے 1 2 5 لے جاؤ، پتہ نہیں لوگ پیسے کہاں سے نکالیں گے، اللہ جانتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا بن جائے گا، کہاں سے لوگ پیسے نکال کے لائیں گے۔ اللہ کتنے کہہ رہا ہے؟ بولے تو صحیح۔ اور اللہ فرماتا ہے دنیا کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ تو سچے کی وعدے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کتنے دے گا؟ 700 گنا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، زکوٰۃ تجھے بری موت سے بچائے گا، اور فرمایا تو صدقہ دے گا تو اللہ تیرے مال کو پاک بھی فرمائے گا اور تیرے مال کو اللہ بڑھوتری بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر تم نہیں دو گے، دوسرا پہلو، اگر نہیں دو گے، حضور نے فرمایا خشکی اور تری میں جس کا بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے اپنا مال محفوظ کر لیا۔ اگر کبھی ہمارا نقصان ہو تو ایک دفعہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اور موٹا سانپ، یہ بخاری مسلم کی بس سند صحیح، یہاں بھی ایک تماشا لگ گیا، لوگ ان چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے دیکھو جی مولوی ہمیں گنجے سانپ سے ڈرا رہا تھا۔ بھئی بخاری مسلم میں میرے رسول پاک کا فرمان ہے، دنیا بدل جاتی ہے، محمد عربی کا فرمان نہیں بدل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔
خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو زکات نہیں دے گا تیرا مال گنجا سام بن کے قیامت میں تیرے گلے میں لٹک جائے گا، جب تو اسے پیچھے کرے گا تو کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، مجھے پیچھے کیوں اٹھاتا ہے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہاں تو گن گن کے رکھتا تھا، 10 والے الگ، 50 والے الگ، 100 والے الگ، اور یہاں تو اب مجھے دور ہٹا رہا ہے، مجھے سینے سے لگا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے لے کر قیامت تک وہ مال روز قبر میں آ کے اسے ڈسے گا، اور اتنا ڈسے گا کہ پریشان ہو جائے۔ میرے دوست جنہ لی تم پاپ کمائے ہن دس نہ کتنے نہیں ہو تیرے گھر دے، چھوڑ کے تو چلا گیا ہے۔ بچے تو تیرے لیے سالے ثواب کرتے ہوئے ڈر رہے، لاکھ اور کروڑوں کی جائیدادیں لوگ چھوڑ گئے، پیچھے سے کوئی ڈب سے یہ سالے ثواب بھی کرنے کو تیار نہیں۔ مال کون دیتا ہے؟ شک ہے کوئی؟ کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم کون دیتا ہے؟ تو جب دیتا ہے تو آپ کیوں نہیں منع کرتے کہ ہم نے نہیں لینا؟ جب وہ کہتا ہے واپس کرو تو لوگ اڑ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے ہمارا بھائی۔ اللہ پاک ہمیں نفع دیتا ہے، اللہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ جس کی 5000 مرلہ زمین تھی خدا نے اس کی 5 لاکھ کی مرلہ کر دی، وہ خدا کا بندہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوتا، کوڑا ہوا ہے۔ سنیں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر امام راضی کی، حضرت امام راضی نے لکھا ہے، صاحب در منصور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کچھ لوگوں نے نام بھی بیان کیا ہے سالبہ بن ابی حاتم، لیکن بہت سارے محدثین کہتے ہیں یہ نہیں تھے، کوئی اور شخص تھا۔ بہرحال اس اختلاف سے بچتے ہوئے یہاں تک بہرحال ثابت ہے کہ وہ ایک شخص تھا، وہ آیا در رسالت مآب پہ صلی اللہ۔ اٹھیے گا ذرا، جاگیے گا ذرا، کھولیے گا ذرا آنکھیں، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، اس انداز کو بھی دیکھیے۔ آیا کہنے لگا حضور غریب ہوں، ماڑا ہوں، دعا کر دے اللہ مجھے پیسے دے دے، اللہ مجھے۔ میرے پاس بھی ایک دوست آئے محبت کے ساتھ، کہنے لگے حضرت جی دعا کرو، تسی بڑے پریشان رہندے، دعا کرو مینوں اللہ پیسے دے، میں بڑے دیاں گا مدرسے میں۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے تے دے چھڑے۔ آندھا نہیں ٹھیک ہے، اور میں کہا جے تے آئے نہیں دعا شروع ہون لگی ہے، تو پہلا ہی نہیں کھول کے بولیا یار، تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پہ بچدا سی، اینوں 10 کروڑ تے کنے دے چھڑے گا؟ ایماندار اندر سے دینے انہیں 9.5 کروڑ نہیں دینا۔ اصل گل ہے اسی اپنی پہ گل کر رہے ہیں، آپ نہیں دینا، یہ حال ہے۔ ہم ابھی آئے نہیں، دعا کا معاملہ ہے، کہنے لگا دعا کر دیں، تو مجھے تو پتا ہوتا ہے نا تھوڑا میں بیچ رہتا ہوں، تھوڑا لوگوں کو تو میں نے کہا یا اللہ دے 10 کروڑ، یہ 9.5 کروڑ شام کو تین دے چڑے گا۔ اندر نہیں ٹھیک ہے دھیان دے، میں کہ نہیں ہے تو بھائی دعا دی گل پہ ہوئی، پہلے ہی تیرا حال خراب ہو گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، پریشان ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر ہے، تو جس حال میں ہے اولیت نیچے آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی اجابت قبولیت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت خود نیچے آ گئی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے، جب حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ جھولی بھر کے ہی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جا بھی دعا ہو گئی، جا بندوبست کر۔ وہ کہتا ہے میں نے 4 بکریاں لے لی، تھوڑے دن گزرے تو 400 چند مہینوں میں، پتہ نہیں کہاں سے اور خریدی گئی، کیسے ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں، خود کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ ہزاروں میں ہو گئی، مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، کوئی حویلی نہ بچی جہاں رکھ سکوں۔ پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر فجر عشاء رہ گئی، پھر کوئی دیہاڑے گزرے تو جمعہ آ گیا، پھر کچھ وقت گزرے تو دور چلے گئے، کبھی کبھی آنے لگے۔ بڑا مال کس نے دیا؟ دعا کس نے فرمائی؟ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ میرے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ اور 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا اسے کہو زکوٰۃ دے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ 5 اونٹوں پر ایک بکری دینی پڑے گی، تو یہ کروڑ روپیہ ہویا تو 2.5 لاکھ دینا پڑے، پریشان ہو گئے۔ پہلے تو کہنے لگا آپ آگے سے لے آئیں، واپس آئیں تو میں حساب کرتا ہوں، میرا ذرا حساب لمبا ہے۔
چلے گئے صحابہ واپس آئے، کہا ہاں بھائی. کہنے لگا یار یہ کوئی جزیے کی، یہ کوئی ٹیکس نہیں بن گیا اسلام میں بھی؟ تم جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور سے جا کے عرض کرو میں خود حاضری دوں گا، آؤں گا میں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں در رسول پہ آئے اور جب اس کی بابت بتایا تو میرے نبی نے ٹھنڈی آہ بھری. فرمایا او ہو، اس سے کہا تھا تو اسی حال میں بہتر ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. فرماتے ہیں یہ لفظ حضور نے بیان کیے، اسے بھی ہوش آیا، خیال آیا او یار دیا کس نے تھا، میں عجیب شخص ہوں، دیا کس نے تھا، اور میں نے زکوٰۃ ہی نہیں دی. دوڑے آئے، دست بستہ حضور قبول کر لے. وہ محبوب جو سب کو معاف کر دیتے ہیں، جو ابو جال کا بیٹا بھی آئے تو معاف کر دیتے ہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا جا لے جا، تیرے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، جا لے جا، تیرے پیسے لے کے کھڑا ہے. پھر کچھ وقت کے بعد کہت آیا، پھر حاضر ہوا، حضور اب تو دانے دانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. فرمایا جتنی مرضی ضرورت ہو، تیرے پیسوں کی ضرورت. منتیں کرتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا، پر گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، حضور مال قبول کر لیں. آپ فرمانے لگے ابو بکر اسے قبول کر لے جسے محمد نے قبول نہیں فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم جسے میرے رسول نے قبول نہیں فرمایا. فرمانے لگے میں تو وہ باپ اور بیٹا قبول نہیں کرتا جسے میرے رسول قبول نہیں فرماتے، اور تو قبول ہو جا، چل دوڑ جا، تیرا مال نہیں چاہیے. کہنے لگا حضور مہربانی فرمائے، خدا رہا آپ کی سفارش لے کے قیامت میں بخشا جاؤں گا. فرمایا جا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا عمر یہ واسطہ ہے اللہ کی رحمت کا، میرے قبول کر لے. بکریاں بڑی ہیں، جائیدادیں بڑی ہیں، مکان بڑے ہیں، پر میں تو اس کے اندر الجھ کے تباہ ہو گیا، بچا ہی کچھ نہیں میرا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگا دوبارہ آیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. جسے مصطفیٰ نکال دے اسے تو اللہ قبول نہیں فرماتا، جسے حضور دھتکار دے اسے تو رب قبول نہیں فرماتا. تو میرے پاس آ گیا، چل دوڑ جا، کوئی تیری بات قابل قبول نہیں. حضرت عثمان غنی کے پاس آیا تو عثمان غنی سے کہنے لگا حضور آپ تو مسائل کو جانتے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے، او خدا کے بندو غور کرنا، میں تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا تھا اور اس وقت سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، مجھے معافی مل جائے. آپ فرمانے لگے معافی تجھے قیامت میں وہی دیں گے جو تجھ سے ناراض ہوئے، ہمیں معافی دینے کا حق، جا جا چلا جا، تیری زکوٰۃ قابل قبول. حضرت عثمان کے زمانے میں انتقال ہو گیا، چلے گئے، بات ختم ہو گیا معاملہ. خدا را میرے دوست، ڈر اس وقت سے جب رب کہے جا تیرا قبول ہی نہیں، ڈر اس وقت سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جا رکھ اپنے پیسے، سنبھال کے رکھ پیسے، ان کو گنتا رہنا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک جا اور گنتا ہی رہ، ان کو گنتا ہی رہ، اسی چکر میں رہنا. ڈر جائے اس وقت سے، ڈر جائے، ڈر جائے. وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، موجود ہے نسائی کے اندر. ایک بندہ اندھا تھا، ایک کوڑا تھا، ایک گنجا تھا. فرشتہ آ گیا تینوں کے پاس، اللہ نے بھیجا. اس سے پوچھا اندھے سے تجھے کیا چاہیے انسانی شکل میں؟ کہنے لگا آنکھیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے. مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا بکریاں آ جائیں تو کیا ہی بات ہے. 2 بکریاں دی، اللہ نے لاکھوں کر دی. پھر وہ کوڑے کے پاس گیا، تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا اگر یہ وجود ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک. ہاتھ پھیرا تو اللہ نے شفا دے دی. کون سا مال پسند ہے؟ گائے بھینسیں بڑی پسند ہے، جا تجھے دے دی. ہزاروں گائے بھینسیں آ گئی. گنجے کے پاس گیا، تیری کیا حالت ہے؟ کہنے لگا بال آ جائیں تو کیا بات. اس نے کہا اچھا، ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بال عطا فرمائے. کہا کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے. 2-4 اونٹ دیے تو اللہ نے لاکھوں کر دیے. وقت گزر گیا، رب نے فرما دیا ہم نے تھا، دیتا کون ہے؟ بولے. فرمایا جاؤ اس سے جا کے کہو واپس بھی کر تھوڑے سے. اس کے پاس آئے، اندھے کے پاس. اس کو کہا یار اب انسانی شکل میں فرشتہ شکل بدل بھائی، وہ کچھ پیسے دے اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پہ. کہنے لگا میرے بڑے خرچے ہیں، یہ لفظ ہے حدیث میں، میرے بڑے مسئلے ہیں، میں بھائی بڑیاں تھاواں تے دینا ہوندا حضرت صاحب، میں گھر لائے میں بندے لائے. ٹھیک ہو گیا جناب، صحیح ہو گیا، اچھا ایسے ہی ہوگا، اس نے ظن ہے، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. تو کہنے لگا جی میرے بڑے مسائل ہیں، میں کہاں دے دوں تجھے، تو جا کوئی اور کام کر. میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے تو پہلے اندھا تھا، بھوکا ننگا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا خبردار تجھے کس نے کہا؟ میرا تو دادا بھی بڑا امیر تھا، پردادے کے بھی کیا آئی بات، دوڑ جا. اس نے کہا چل جیسا تو تھا ویسا ہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوست غریب آدمی امیر ہو جائے تو بچ جاتا ہے، امیر اگر کبھی غریب ہو جائے تو پھر پھنس جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھا. آنکھیں بھی رب نے لے لی، مال بھی اللہ نے لے لیا، روتا ہے تڑپتا ہے معافی مانگتا ہے، پر اب اسے معافی. پھر وہ آیا گھوڑے کے پاس، تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا بڑے پیسے ہیں، خیر صلی اللہ. تو کہنے لگے اللہ کے رستے میں دے. کہنے لگا خرچے بڑے ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑے معاملات ہیں. اس نے کہا میں نے سنا تو پہلے کوڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس. خبردار زبان سنبھال کے بات کر، میں تو دادا پردادا رئیس اعظم ہوں، تو کس چکر میں بھول گیا اپنا پچھلا سارا دور. اچھا اگر ایسا ہے تو جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جا. پھر سے معذور ہو گیا، پھر سے فالج زدہ ہو گیا، سارا مال تباہ ہو گیا. محبوب پاک فرماتے ہو بھائی ساری انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی. گنجے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. اس کی تو چیخ ہی نکل گئی، وہ تڑپ اٹھا. کہنے لگا تو بول میں کیا دوں، تو ہاتھ رکھ سارا ہی میرے رب کا ہے. اور پھر تڑپ کے کہنے لگا مجھے زمانہ یاد ہے، میں تو گنجا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا. اور کہا حال میرا یہ تھا کہ میں کوڑی کوڑی کا محتاج تھا. عرش کے مالک نے کوئی مسیحا بھیجا ہے، اس نے ہاتھ رکھا ہے، خدا نے شفائیں بھی دی ہیں، عطائیں بھی دی ہیں، سارا کچھ میرے رب کا ہے. تو جتنی چیزوں پہ ہاتھ رکھے گا میں ساری تجھے دے دوں گا. فرشتہ کہنے لگا مال بھی تجھے مبارک ہو، حسن بھی تجھے مبارک ہو، جائیداد بھی تجھے مبارک ہو. تو بڑا کھرا نکلا ہے اور تو نے اپنا مال پکا کر لیا ہے. اب جب تک تو زندہ رہے گا خدا تجھے اسی طرح موج میں ہی زندہ رکھے گا. لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ. تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو. دیکھیں نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے. جمعوں میں محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا. ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں. ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق. ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا. اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی اور اسے پتہ نہیں کہاں تک. یہ اسٹیج جو ہوتے ہیں نا ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں. اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں. وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے. تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا. دینی تعلیمات کا فقدان ہے. جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا. دور کیا گیا. آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیے، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں. اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے.
اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے، بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی۔ حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی۔ حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا، بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں، سارا کچھ کیا۔ گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے، ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے، اس پہ نعرے لگیں گے، آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں۔ اور اس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا ہوں، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ، اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے، اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا، اور تو جملہ نہ دے ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا۔ یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو بھی، تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اس طرح بھی تو سفر کریں۔ تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں، لیکن مسائل نہیں آتے۔ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے، تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے۔ تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے دیہاتی آدمی، تو کہنے لگا مولوی صاحب
मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असी लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भाई आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहां तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूं, तलाक याफ्ता हो गई हूं, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीजें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफर करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हजरत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफा में रहा करते थे, हजरत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताबों सुन्नत पर आ जाएं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी। अजीज भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको, अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इज़्तिराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीजें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हजरत, घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है।
وہ منظر خطرناک ہوتا ہے. یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے، ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں. ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تسبیح بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں. اگر ایک باپ بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو. خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو. اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز. آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں. آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے، کوئی شک نہیں. لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں، اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا. آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھے تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلے. آپ کی اہلیہ منتظر ہیں. کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی، صرف اپنے شوہر سے کہتی ہے. لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آ گئے صاحب. وہ کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے، میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے. وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے. میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو. حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں، ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ پہ. حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر. اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے، خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے، بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، آج اس کے جملے کس طرح کے ہیں، اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. محبوب اس کا خیال فرماتے، توجہ کرتے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا. میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے. کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی. اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے، فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے، فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے. یہ تسلسل ہے. لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا. بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا، کبھی کہاں کرے نا. میں نے اسے پتا کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھنا، ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے. ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے، کہنا جڑا ابا جی کر دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا. کیوں کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں، یہ کام بڑا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں، میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے، میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں، تاکہ ان کا شوق پیدا ہو. میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں. اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی میری باپ ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے. بخاری شریف سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے.
हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राजी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बात सुन के बड़ी खुश हुई, या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राजी, खुश, तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना, तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम। फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाओ, यहां तक ख्याल फरमाते हो? किसके जुमले कहां पहुंच गए, यहां तक ख्याल है? फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहां खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी मां का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहां बेचारा खड़ा है, वो तो इंतजार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका बात सुन के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूं, मेरे दिल में हर वक्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं, नाम ही छोड़ती हूं सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज करूंगा, दौलत अगर बहुत आली चीज होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज्यादा सैयदा आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक खाता तो पैसे सबसे ज्यादा हजरत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते ओ लो भाई तुहानू परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी मां ने मर्तबा ने अचार पा दिता है, लो अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर ते हर शाही, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है? तबीयत नहीं। अपने घरों में, अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तरफ से बाहर आए। और एक बात और अर्ज करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाजा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी। कुछ इबादात, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। आखिरी गुजारिश आप हजरात से करनी है, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ लाए हैं, एक गुजारिश आप हजरात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने, ये बच्चों के दस्तार फजीलत का इज्तिमा था इसलिए मैंने ये बात अर्ज की, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी जोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़िन्नी अज़ियत का शिकार है।
3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़िन्नी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा जरा ज्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्ते शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमजोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहां फ्रिज और फ्रीजर बड़ी से पहले ज्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, क्योंकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो, थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज रखी हुई थी, हजरत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी, तो वो कनीज कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हजरत आयशा सिद्दीका मुझे कहती इसे खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हजरत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है, मैं चाहती हूं वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये जरूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहां तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमजान में ही करनी है, और रमजान में सवाब ज्यादा है, वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है। लेकिन